خواتین اور ان کی پبلک اسپیس کے اندر محدودگی، ان کو ہراساں کیا جانا، ان کو ایک پبلک تھریٹ، ان کی سیفٹی، جس کے لیے پاکستان جو ہے وہ میرے خیال سے 3 ایسے ممالک ہیں جو ہم سے بدتر حالات میں ہیں. ان میں سے ایک سیریا ہے، ایک افغانستان ہے اور ایک یمن ہے، اور وہ تینوں مسلم ممالک ہیں اور وہ تینوں جو ہیں وہ جنگ زدہ ہیں یا ایک چینج آف ٹینیئر میں ہے. لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ ایک غیر جنگ میں ملوث ایک ملک جو کہ جنگ میں ملوث نہ ہو، اس میں دنیا بھر میں سب سے برے حالات اگر کسی ایسے ملک میں ہیں خواتین کے لیے تو وہ پاکستان ہے، جہاں وہ سیفٹی ہو یا وہ پارٹیسپیشن ہو یا وہ رائٹس اینڈ لیگل اوبلیگیشنز جو ان کو دیے جاتے ہوں وہ ہوں. پاکستان کے اندر جب بھی یہ بات اس طرح کی جاتی ہے تو آپ کو کچھ ٹوکنز دے دیے جاتے ہیں کہ آپ نہیں فلاں کو دیکھیں، نہیں آپ فلاں کو دیکھیں. اسی طرح اگر کوئی ہولناک واقعہ ہوتا ہے تو اس کے وکٹم کو شیم کیا جاتا ہے یا اس کے وکٹم کی ایکسیپشنز آپ کو بتائی جاتی ہیں. اگر ہائی وے پہ ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے روڈ پہ اس کو ہراساں کیا جاتا ہے اور پھر وہ ریپ ہوتی ہے، تو آپ کو اول تو یہ خبر، اس کی خبریت اس لیے ہوتی ہے اس لیے وہ اپنے بچوں کے ساتھ تھی، ایک بہت ہی زیادہ ہولناک خبر بنتی ہے. پھر وہ جب خبر بن جاتی ہے تو آپ کے جو پولیس آفیسر ہیں، جو چیف لگائے جاتے ہیں ایک نئے پاکستان کے علمبردار کے، ہینڈ پکڈ ہوتے ہیں. وہ پہلے ایک بار پوچھتے ہیں کہ یہ روڈ پہ رات میں کر کیا رہی تھی، پھر وہ دوسری بار اپنی بات کو واضح اور وضاحت کرتے ہیں اور پھر بھی وہ اپنے کام سے ہٹائے نہیں جاتے. وہ بعد میں کسی اور وجہ سے اپنے کام سے ہٹائے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ اپنے کام کے لیے کبھی اہل بھی نہیں تھے. پھر ایک نور مقدم کو والہانہ طور پہ تشدد کر کے، ریپ کر کے قتل کیا جاتا ہے، ان کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے. تو یہ سر تن سے جدا ہونے کی بات جو ہے وہ پھر ہر شک کی بنیاد کو ختم کرتی ہے کچھ دنوں کے لیے. اس کرائم کا اتنا بروٹل ہونا جو ہے وہ سب لوگوں کو چپ کر دیتا ہے، مگر کچھ دنوں کے لیے. اس کے بعد سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کی جو تعلقات تھے اس قاتل سے، اس اللیجڈ قاتل سے، وہ کس طرح کے تھے، کس نوعیت کے تھے، وہ کیوں ان کے گھر پہ تھیں. یعنی کہ ایک بار پھر سے وکٹم شیمنگ شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح 14 اگست کے موقع پر ایک خاتون جو کہ شاید نرس ہیں بائی پروفیشن، ایمیچر ویڈیو میکر بھی ہیں، وہ مینار پاکستان پر گئیں تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے ویڈیوز بنائے کہ 400 کے قریب لوگ انہیں ہراساں کر رہے ہیں، انہیں ایک پیس آف میٹ کی طرح نوچ رہے ہیں. تو اول تو وہی ایک زور و شور سے لوگوں کی طرف سے کنڈمنیشنز آئیں، اور جو لوگ روایتی طور پہ ایسی چیزیں کنڈیم نہیں کرتی وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے. لیکن پھر انہوں نے اپنی تفتیش شروع کی اور اس خاتون کے ان پر وکٹم کے بھی کردار کے اوپر سوالات اٹھانا شروع کیے، ان کی نیت کے اوپر سوالات اٹھانا شروع کیے، اور بہت ساری باتیں ایسی کر دیں کہ خاتون اگر یہ چاہتی تو وہ اس معاملے سے بچ سکتی تھی. اس کے جواب میں انٹرنیٹ پر کئی خواتین نے اپنا مینار پاکستان کے حوالے سے اور دیگر اور پاکستان کے پبلک پلیسز کے حوالے سے اپنے واقعات سنائے. انہوں نے، اور یہ پورا ٹویٹر بھرا ہوا ہے، آپ کسی بھی پاکستانی جرنلسٹ یا کسی بھی پاکستانی پبلک سپیس میں خاتون کی آپ کوئی بھی ٹویٹر ٹائم لائن دیکھ لیں جنہوں نے اس پہ کامنٹ کیا ہے، تو سب یا تو یہ واقعات سنا رہی ہیں کہ وہ کسی کو بھی انوائٹ نہیں کر رہے تھے اور وہ کام کرنے کہیں گئے تھے، ان کے ساتھ یہ ہوا. وہ سب بتا رہی ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے جب پولیس کو اپروچ کیا تو پولیس کا بھی یہی سوال تھا کہ بی بی آپ وہاں پھر جاتی نہیں. یہ جواب نہیں تھا کہ یہ ہمارا فرض ہے، ہم آپ کو بچائیں گے اور ہم اس موقع کی تہ تک پہنچیں گے. اچھا، اس سب کے باوجود جب سب لوگ جو ہیں وہ اس مینار پاکستان والی خاتون کو بھی، گریٹر اقبال پارک والی خاتون کو بھی یہی سوال اٹھا رہے تھے کہ ان کی آپ حلیہ دیکھیں یا ان کی آپ نیت دیکھیں یا جو بھی اور irrelevant سوال، تو اسی وقت کی لاہور کی ہی ایک اور فوٹیج سامنے آئی، 14 اگست کی ہی سامنے آئی، اور وہ وہاں پر ایک لڑکی اپنی فیملی کے ساتھ مبینہ طور پہ، ایک اور خاتون کے ساتھ جو ان سے عمر میں بڑی لگتی ہیں مبینہ طور پہ، ان کے ساتھ ایک رکشے میں سفر کر رہی ہیں جو پیچھے سے کھلا ہوا رکشہ ہے، اور بہت سارے مرد ان کو پیچھا کر رہے ہیں. ان کا رکشہ جو ہے وہ رش کے اندر پھنسا ہوا ہے اور وہ مرد جو ہیں وہ ان کو ہراساں کر رہے ہیں، اور ایک فرد جو ہے وہ آ کے ان کو فزیکلی اسالٹ کرتا ہے، اور پھر اس کی ویڈیو جو ہے وہ جاری رہتا ہے. پھر ایک اور آدمی بھی آتا ہے انہیں ہراساں کر کے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. تو جو دوسری خاتون ہے جو مبینہ طور پہ ان سے عمر میں بڑی ہیں، دوسری خاتون سے جن کو ہراساں کیا جا رہا ہے زیادہ، وہ اپنا چپل اتار لیتی ہیں اور وہ پھر ان کو مارنے کی کوشش کرتی ہیں. اور ان خاتون کو ایگزامپل کی طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ نہ تو اپنا ویڈیو بنا رہی تھیں اگر اس میں کوئی آپ کو گناہ لگتا ہے یا کوئی انویٹیشن ٹو ٹریٹ لگتی ہے، نہ وہ کسی کو دعوت دے رہی تھیں، نہ وہ کسی پبلک سپیس میں گئی ہوئی تھیں، نہ وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہارمز وے میں ڈال رہی تھیں. تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ اب یہ سوال بھی اٹھنا ایک ملک کے اندر اس ملک کی عقل کی غربت کی شہادت دیتا ہے
کہ آپ کس موقع پہ اور کہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو اگر مگر سے بچ بچا کر ایک ایسے واقعے کو سامنے رکھنا ہوتا ہے اور ایک خاتون کا 400 لوگوں کے ہاتھوں تشدد ہونا کافی نہیں ہوتا. بہرحال اس پوزیشن پر بھی کئی ایم شیور کلرفل پوزیشن سامنے آئیں گی. لیکن ایک بات جو آف نوٹ ہے, میں حیدر صاحب سے بھی آبویسلی اس پہ کامنٹ لوں گا اس کے بعد, جو آف نوٹ بات ہے, آج 21 اگست ہے. 20 اگست کی رات کو یہ دوسری والی لڑکی کا ویڈیو, محترمہ کا ویڈیو سامنے آیا ہے, اور 17 یا 18 اگست کو پہلا مینار پاکستان کا ویڈیو سامنے آیا تھا. پولیس ایکشن اس ویڈیو سامنے آنے کے بعد مینار پاکستان پہ لیا گیا, اس سے پہلے وہ بالکل دلچسپی کا اظہار نہیں کر رہے تھے. اسی طرح یہ 20 اگست کے بعد آج ہم سن رہے ہیں کہ ہم نے بڑا یہ کر دیا ہے اور وہ کر دیا ہے اور آفیشلز معطل ہو گئے, ورنہ ابھی تک اس ویڈیو کے وائرل ہونے سے پہلے کوئی پولیس ایکشن نہیں تھا. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو دوسری خاتون تھی انہوں نے کوئی کمپلینٹ کی یا نہیں, لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ وہ پہلی خاتون نے ضرور کمپلینٹ کی تھی, وہ جس بھی وجہ سے کی تھی یا جو بھی موضوع سامنے رکھتے ہوئے کی تھی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی کمپلینٹ کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا. اب پولیسنگ ٹویٹر پہ نہیں ہوتی, ہم نے دیکھا ہے حکومت ٹویٹر پہ ہو جاتی ہے خاص طور پہ پچھلے 3 سال سے, لیکن پولیسنگ ٹویٹر پہ نہیں ہو سکتی, اور ایف آئی آر جو ہے وہ ٹویٹر پہ نہیں کٹ سکتی کہ اگر کسی نے ایک چیز کو 1000 دفعہ ری ٹویٹ کر دیا ہے تو آپ سمجھیں کہ ٹویٹر پولیس اسٹیشن پہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے اور اب کچھ ہو جائے گا. یہ معیار نہیں ہو سکتا. کسی کی دکھ کی دوا ہونے سے پہلے یہ معیار عبور نہیں کیا جا سکتا, اور یہ انصاف کے تقاضے پورے اس طرح نہیں ہو سکتے. اور ایک پولیس اور پولیس انویسٹیگیٹو فورس یا پھر ایک حکومت کا بنیادی جو فرض ہے اپنے سٹیزنز کو, وہ اس معیار پہ پورا نہیں ہو سکتا کہ آپ کتنے ٹویٹر کے لوگوں کی ری ٹویٹس لے کے آپ اس وقت اپنے موضوع کو لے کے آ رہی ہیں, ورنہ ہم اس کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے. وحید صاحب, یہ دوسرے واقعے کے سلسلے میں نے سوچا کہ پہلا واقعے کو ریوزٹ کرنا چاہیے, اور آبویسلی ہم ایک ٹرائل کی طرف جا رہے ہیں نور مقدم کے کیس میں, جہاں پر ایک عورت نے اپنے آپ کو اتنا مجبور سمجھا کہ وہ حبس بیجا میں رکھی گئی, وہ ایک بالکنی سے کود گئی, وہ جا کے اپنے آپ کو گارڈ روم میں لاک کر دیا, اور پورے محلے کے جتنے گارڈز تھے وہ آپس میں اس حوالے سے بات کر رہے تھے, لیکن کوئی اسے بچا نہیں سکا. اس کے اپنے خاندان کو کس وقت پتا تھا یا نہیں پتا تھا, یہ اس وقت انڈر انویسٹیگیشن ہے, تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن ایک ٹرو نیگلیجنٹ, ٹرولی ہارٹلیس پکچر when it comes to women and Pakistan in public اور private spaces. دیکھیں, نور مقدم کے کیس میں ون تھنگ, اب کیونکہ اس پہ اب بہت بات ہو چکی ہے اور ہم بھی کر چکے ہیں, تو لیکن ایک بات میں ایڈ کرنا ضروری سمجھوں گا. دیکھیں, ہمارے معاشرے میں جو ہے, خاص کر چاہے سیاست کیوں نہ ہو, ایک اچھائی ہے جو کہ بہت بڑی برائی میں بدل جاتی ہے. اچھائی یہ ہے کہ ہم عموماً جو ہے وہ پرائیویٹ لائفز کے حوالے سے سوشلی تو بہت گوسپ کرتے ہیں, لیکن پبلکلی جو ہے وہ عزتیں اس طرح سے نہیں اچھالتے پرائیویٹ لائفز کی. مطلب کرپشن یہ سب کی تو کرتے ہیں کافی, لیکن لان تان جو ہے اس پہ نہیں ہوتی, کم ہوتی ہے. اور لیکن یہ برائی میں جب تبدیل ہو جاتی ہے کہ جب بائی اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کا اندرونی معاملہ ہے, کوئی اگر کسی عورت کو مار رہا ہے, تشدد کر رہا ہے, تو سمجھا جاتا ہے یہ 4 دیواری کا معاملہ. یہ 4 دیواری کا معاملہ نہیں ہے, یہ جرم ہے, یہ آپ کا اسٹیٹ کا ایشو ہے, یہ آپ بائی اسٹینڈرڈ پہ بھی آبلیگیشن ہے, مورل, سوشل, لیگل. اگر کسی بھی طرح سے آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کسی جرم کو ہونے سے یا ہوتے ہوئے, تو یہ آپ کا بھی جرم بن سکتا ہے. تو پہلے تو میں اس پہ نور مقدم کیس میں, کیونکہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں, I will not revisit everything, but I will say this, کہ یہ 4 دیواری کی جو ریسٹرکشن ہے یہ بہت اچھی ہے, لیکن یہ وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں جرم ہو رہا ہو. تو یہ جرم ہے. نور مقدم کے ساتھ جو ہوا اس سے بڑا جرم ہو نہیں سکتا. دوسری, مینار پاکستان کی طرف اگر ہم چلیں تو دیکھیں, یہ دہشت گردی ہے. ایک تو آپ اس کو ایک عام جرم نہیں سمجھ سکتے, یہ پبلک میں اس طرح سے ہوا ہے جس کے نتیجے میں خواتین خاص کر, بٹ کوئی بھی پاکستانی سوچے گا کہ وہ مینار پاکستان جیسی جگہ 14 اگست بھی نہیں جا سکتا. مینار پاکستان 14 اگست کی بات ہو رہی ہے.